إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں اہل علم کے درمیان اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی دلیل کے سمجھنے میں مختلف علماء مختلف معنی لینے کی وجہ سے بھی اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی تھی زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین کی زکاہ یعنی اس کا حلال ہونا جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے حلال ہونے کے لیے وہی طریقہ ہے جو اس کی ماں کے لیے ہے، یہ معنی لیے جائیں، یا پھر ماں کو ذبح کرنے سے بچہ اگر مردہ بھی پیدا ہو جائے تو وہ حلال ہوتا ہے، یہ معنی لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث بھی ہم نے دیکھی، اور یہ بھی دیکھا کہ اس حدیث کے الفاظ بظاہر دونوں معنی کے متحمل ہیں، اس وجہ سے علماء میں اس حدیث کے معنی کے لینے کے اعتبار سے اختلاف ہوا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کہ ایک وجہ، پانچواں سبب علماء میں اختلاف کا یہ بھی ہے شرعی مسائل میں فیصلہ لینے کے اعتبار سے، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماحول میں، ایک مسئلے میں، ایک پس منظر میں ایک حکم ہوتا ہے، اور اسی مسئلے کے تعلق سے اگر کسی اور پس منظر میں وہ بات آئے تو اس کا حکم شرعی حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مردار کے کھانے کے اعتبار سے ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ مردار کھانا جائز ہے یا نہیں، تو ہم صاف ستھرا جواب اس کا یہ دیں گے کہ مردار حرام ہے۔ ایک جانور جو اپنی موت آپ مر جائے اس کا گوشت حلال نہیں ہے، وہ مردار ہے۔ لیکن اگر دوسرا آدمی ہم سے پوچھتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے جو مضطر ہے، جنگل میں ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، ریگستان میں ہے، اس کے پاس پانی اور کھانا ختم ہو چکا ہے، اور اب اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کو ظن غالب ہے کہ اب میری آخری حد ہے، اس سے زیادہ میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہوں، پھر اس کو مردار دکھائی دے، تو ایسی صورت میں مردار کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو شرعی حکم یہی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو آدمی بغاوت کا ارادہ نہ رکھتا ہو، مجبور ہو جائے، تو ایسا آدمی مردار کھاتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب حالتیں دو ہیں اور مسئلہ ایک ہے، مردار حلال ہے یا نہیں؟ تو ایک صورت میں مردار حرام ہے، بلکہ عمومی سطح پر، عمومی طور پر مردار حرام ہے، اس کا عام حکم یہی ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہی مردار کھانے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو حالات کے بدلنے سے احکام میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، یہ خود شریعت میں ہے۔ ایک چھوٹی مثال، کسی عورت کو چھونا جائز ہے، پرائی عورت کو نہیں بولے گا، کوئی آدمی گڑبڑ والا بھی ہوگا تو بولے گا نہیں، شرعی حکم تو یہی ہے، ورنہ ہاتھ ملاتا ہے، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، الگ چیز ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کسی اجنبی عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت پانی میں ڈوب رہی ہے اور یہ تیرنا جانتا ہے، اور بچانے کے لیے دوسرا کوئی ہے نہیں،
وہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں چلا رہی ہے بچاؤ، ہیلپ. اب یہ آدمی کہ نہیں، معاف کرنا بہن جی، ہمارے یہاں پر اسلام میں عورتوں کو چھونا جائز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو بچا نہیں سکتا. کیا صحیح ہے؟ نہیں. الضرورات تبیح المحظورات. مجبوری کے وقت میں، سخت مجبوری کے وقت میں ممنوعات کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے وہ پانی میں کودے، اس بیچاری عورت کو، ڈوبنے والی عورت کو بچا کے بعد میں باہر لائے. اب اس کے بعد نہ چھوئے. اس کے بعد چھو سکتا ہے؟ نہیں. تو جان اس کی بچ گئی، اب اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اس طرح سے کئی احکام اسلام میں ہیں کہ ایک حالت میں ایک عمومی حکم ہوتا ہے، لیکن بعض حالات میں اس حکم کی بجائے ایک دوسرا حکم ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات سمجھنے میں دشواری اس سے پیش آتی ہے، کیونکہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حال میں بتایا ایسا ہے، ٹھیک ہے چلے گا، کبھی بتایا نہیں چلے گا. اب کیا اس میں مانا جائے؟ چلے گا اور نہیں چلے گا دونوں الٹا ہو گیا، اپوزٹ. تو ایک کے لیے چلے گا اور اس کے لیے نہیں چلے گا، یہ مانا ہے؟ یا پھر پہلے کہا تھا چلے گا، بعد میں کہا نہیں چلے گا، تو پہلا حکم ختم ہو کے دوسرا آ گیا؟ یہ کیا مسئلہ اس میں ہے؟ اس حالت میں چلے گا، اس حالت میں نہیں چلے گا، مسئلہ کیا ہے؟ تو اب ان دو واقعات کی تطبیق میں، ان دو الگ الگ ایک دوسرے سے ٹکرانے والے واقعات کو کیسے جمع کیا جائے، اس معاملے میں علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی، حمزہ ابن عمرو اسلمی صحابی ہیں، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اور سوال یہ کیوں پیدا ہوا؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اب لیجئے، اب آیت تو بتا رہی کہ جو بیمار ہے، مسافر ہے، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. تو کیا یہ لازم ہے؟ کیا سفر میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو پھر سفر میں روزہ نہیں رکھنا؟ تو صحابی آئے، جب قرآن کی آیت ہے تو واقعی اس کا معنی کیا ہے؟ کیا سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصوم فی السفر، کہ اللہ کے رسول کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، مطلب ان کی عادت تھی، روزے بہت رکھتے تھے، روزوں کے عادی تھے، روزہ ان کے لیے آسان تھا، روزوں کی عادت تھی ان کو. فَقَالَ إِن شِئْتَ فَصُمْ وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، آپ نے جواب کیا دیا؟ ہاں بھی نہیں، نہ بھی نہیں. جواب آپ نے کیا دیا؟ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اور اگر تم چاہو تو افطار کرو، یعنی روزہ مت رکھو. فافطر کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کرو یعنی روزہ رکھ کے افطار کرو، یہ مطلب ہوگا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو افطار کرو. تو کوئی بھی آدمی بولے گا روزہ رکھ کے ہی تو افطار ہوتا ہے، تو دو میں آپشن کیا ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ روزہ رکھ کے افطار مت کرو ہے. افطرا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے روزہ توڑنا، یعنی روزہ نہیں رکھنا، یہ بھی ہوتا ہے. اور افطرا کا مطلب ہوتا ہے روزہ تھا اب ختم کیا.
یعنی 3 معنی بول سکتے ہیں آپ اس کے. نمبر 1 روزہ چھوڑنا، 2 روزہ توڑنا، بیچ میں سے ہی کھا لیا، اور 3 روزہ ختم کرنا. یہ تینوں معنی میں افطرا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، توڑنا، کٹ کرنا، دراڑ پیدا کرنا، سارے معنی آتے ہیں. اذا سماء فطرت. تو کہا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو مت رکھو، چھوڑ دو. اس کو روایت کیا امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے. تو اب صحابی ہیں، سفر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں روزہ رکھو یا نہیں؟ کہا رکھنا رکھو، نہیں رکھنا مت رکھو، تمہارے اوپر ہے. یعنی رکھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے. اب دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. فرآ زحاما. تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہے. ورجلا قد ظلل علیہ. اور ایک آدمی بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. بھیڑ لگی ہے اور لوگ چادر پکڑ کے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. فقال ما هذا. آپ نے پوچھا کیا ہے، کیا ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ قالوا صائم. لوگوں نے کیا کہا؟ روزے دار ہے یہ روزے دار ہے. کیوں؟ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے، روزہ اور ایک دم پڑا ہوا ہے. آپ نے جواب میں کہا، آپ نے جب دیکھا تو کہا لیس من البر الصوم فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو بھی کس نے روایت کیا ہے؟ بخاری نے اور مسلم نے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے اسی لیے تو ہم بولتے ہیں تقلید کرو، کہ حدیث ایک حدیث ایسی ایک حدیث ایسی. آپ کیا کریں گے، رکھیں گے کہ نہیں؟ حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں ایسا لوگ کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک آدمی اگر صحیح طریقے سے حدیثوں میں غور کرے اور علماء سے استفادہ کرے، یہ نہیں کہ ایک ہی کا دامن پکڑ لے. اتنے سارے علماء ہیں، سب ہمارے ہیں. ان سے استفادہ اگر آدمی کرے تو ان کی باتیں سننے کے بعد جو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. ہم علماء سے استفادہ کے منکر ہیں. ہم ایسا بولتے ایک بھی عالم کی بات کبھی سننا نہیں، ہاں بھٹک جائیں گے. ایسا ہے ہمارا؟ نہیں ہے. یہ نہیں ہماری دعوت ہے کہ ہم علماء سے رشتہ توڑ کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں، اپنی ذاتی رائے کو حکم بنانے لگیں. ہماری دعوت نہیں ہے. ہاں ہماری یہ دعوت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک عالم کو خاص کر لیں اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ صرف یہ کہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ ہمارے نہیں ہیں. ایسا ہے نہیں، سب ہمارے ہیں. اب ان 2 حدیثوں کا معاملہ کیا ہے، کرنا کیا اب؟ تو اب اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا. کیا اختلاف ہوا؟ کچھ علماء نے کہا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے رکھے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. ابھی نیکی ہی نہیں ہے تو اچھی بات نہیں ہے. سفر میں نہیں رکھنا اچھا ہے. اور خود اللہ نے بھی کیا کہا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو کوئی آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو، دوسرے دنوں میں گنتی پوری. اللہ نے بولا نا دوسرے دن میں، کائے کو رکھ رہے روزہ؟ لیکن اب وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روزہ رکھوں کہ نہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو رکھو، اگر تم چاہو تو مت رکھو. تو انہوں نے صوم کے بارے میں پوچھا اور آپ نے صوم کے بارے میں جواب دیا. کیا صوم عبادت ہے؟ روزہ عبادت ہے کہ نہیں؟ روزے پہ ثواب ملتا کہ نہیں؟ تو انہوں نے پوچھا روزہ رکھو کیا نہیں؟ اگر اس میں کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ کیوں کہتے رکھو؟ اگر چاہو تو رکھو. اگر کوئی نیکی نہیں ہوتی اور وہ جائز نہیں ہوتا اس سے بڑھ کے یہ، تو آپ کیا کہتے؟ سفر میں روزہ رکھنا منع ہے، مت رکھو. لیکن آپ نے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو رکھو اور چاہو تو مت رکھو. اس سے معلوم یہ ہوا
کہ آدمی کو اختیار ہے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. پھر اس حدیث کا کیا جس میں آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے؟ اور مزید یہ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ صحابہ نے بھی روزہ رکھا، اور بعض صحابہ نے روزہ رکھا، بعض نے نہیں بھی رکھا. اور روزہ رکھنے والا نہیں رکھنے والوں کو برا نہیں کہتا تھا، اور نہیں رکھنے والا روزہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہتا تھا. اگر روزہ رکھنا سفر میں غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے. لیکن اب سوال یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا منع ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ افضل کیا ہے، اور کیا سفر میں روزہ رکھنا پسندیدہ چیز ہے؟ ٹھیک ہے بابا رکھتا تو رکھ، لیکن نہیں رکھا تو اچھا، ایسا ہے کیا؟ اس میں علماء میں اختلاف ہوا. تو کچھ نے کہا بہتر نہیں ہے، کچھ نے کہا بہتر ہے رکھ سکتے ہیں، کچھ نے کہا ٹھیک ہے رکھنا چاہے رکھے، نہیں رکھنا چاہے نہیں رکھے. تو اس اعتبار سے مختلف واقعات کی وجہ سے بھی دینی معاملات میں فیصلہ کرنے میں علماء کی ترجیحات بدلنے کی وجہ سے، معنی لینے کی وجہ سے، حدیثوں میں تطبیق کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کثیر الصیام ہو، بہت روزے رکھتا ہو، روزے رکھنے کی اس کو عادت ہو، روزہ اس پر بھاری نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے خصوصاً جب کہ اس کے لیے بعد کے ایام میں اس کی قضا مشکل ہو، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. اس لیے کہ ایک اور روایت جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّ ذَلِكَ أَيْسَرْ فَافْعَلْ، تیرے لیے روزہ رکھنا نہیں رکھنا دونوں میں سے جس میں آسانی ہو وہ کر، جس میں تیرے لیے آسانی ہو وہ کر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ آدمی کی تیسیر پر ٹکا ہوا ہے. آسانی کس میں ہے؟ اس کے لیے آسانی کیا ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو بعد میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بعد کے دنوں میں مشکل ہو جاتی ہے، قضا ہونا بہت بھاری پڑ جاتا ہے، اور روزہ چھوٹ جائے گا، اگلا رمضان آ جائے گا. اور ایک آدمی ہے اس کو عادت ہے، وہ بہت روزے رکھتا ہے، روزہ اس کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے، تو وہ رکھ لے تو اس کی نیکی بھی ہو جائے گی، چاہے وہ نفل کا معاملہ اور فرض ہے تو فرض تو ادا ہو جائے گا اس کے لیے. تو جو چیز آدمی کے لیے آسان ہے وہ کر. یہاں پر آپ نے تیسیر کی ترغیب دی، تیری آسانی جس میں ہے تیرے لیے وہ اچھا ہے. اگر روزے میں آسانی تو وہ زیادہ افضل ہے، اور روزہ چھوڑنے میں آسانی ہے تو روزہ چھوڑنا افضل ہے. اور یہ اگر ایک آدمی، اب پہلا کیس کون سا ہے؟ روزوں کی عادت ہے تو گنجائش رکھی. دوسرا کیس کیا ہے؟ روزہ رکھ کے آدمی اور دوسروں کو بھی کام پہ لگا رہا ہے، کوئی ہوا کر رہا ہے اس کو اور یہ روزے دار ہے یہ، اور کوئی آدمی سایہ کیے ہوئے ہے تو اس کے خادم بنانے پڑ رہے ہیں لوگوں کو، اپنا روزہ اور دوسروں کے لیے سزا. اگر ایسا ہوتا ہے کسی کا، ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے جو کئی لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب. کہ روزہ رکھا ہے اس نے، وہ چکر آ کے گر رہا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا، وہ اس کو اٹھا کے لے رہا، وہ اس کو پکار رہا. اب سفر ہے، سفر میں رخصت تھی کہ روزہ چھوڑے، لیکن روزہ زبردستی اپنے اوپر لادا اس نے، اور اس کو لادنا پڑ رہا ہے اب. تو جو آدمی اپنی نیکی سے دوسروں کی تکلیف کا سبب پیدا کرے، ایسے آدمی کے لیے سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اب کیا ہو گیا؟ سارے معاملات جمع ہو گئے. تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے سامنے یہ حدیث نہیں، کسی کے سامنے وہ حدیث نہیں، تو ایک عالم یہ سمجھ رہا ہے آپ نے اختیار دیا سفر میں، چاہے تو رکھے چاہے تو نہیں، دونوں برابر ہے. اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ افضل یہ ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے. تو اس سے بھی علماء میں بہت سارے مسائل میں، افضلیت کے مسائل میں فرق ہوا. علماء میں اختلاف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں افضل کیا ہے؟
افضل یہ ہے، کوئی کہتا نہیں افضل یہ ہے، تو افضلیت کا بھی فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات مسائل میں اختلاف حلال و حرام کا نہیں ہوتا ہے، بعض مسائل میں اختلاف افضلیت کا بھی ہوتا ہے کہ رکھے یا نہیں رکھے۔ مثلا ایک آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے یا نہیں رکھے، یا ایک آدمی عرفہ کا روزہ رکھے یا نہیں رکھے، ایسے کئی مسائل ہیں جس میں افضلیت کا اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ خاص طور سے اگر حاجی ہے تو وہ عرفہ کا روزہ رکھے یا نہیں رکھے، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ نہیں رکھنا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں رکھ سکتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں افضل نہیں رکھنا ہے، کیونکہ وہ عرفہ والوں کی کیا ہے، حاجیوں کے لیے عید ہے، اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ہم لوگوں کے لیے رکھنا افضل ہے، کیونکہ ہمارے لیے آج وہ ان کی طرح عید نہیں ہے۔ تو اس طرح کئی مسائل میں علماء میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ یہ مختلف حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بتانے کی وجہ سے، آپ کو ایسی کئی حدیثیں ملیں گی، تو ان میں جمع نہیں کرنے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کچھ اور مطلب اس سے لیتا ہے، اور وہاں پر افضل اور مفضول کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے اختلاف کی۔ چھٹی وجہ اجتہاد اور استنباط میں فرق، کہ مختلف حالات ایک ہی آدمی کو پیش آ جائیں، یا ایک ساتھ ایک حال میں کئی لوگ مبتلا ہو جائیں، اور اس وقت میں واضح دلیل سامنے نہ ہو، شرعی فیصلہ سامنے نہ ہو، قرآن کی آیت یا حدیث صاف ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، صاف حکم اس وقت میں موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک علم والے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے موجود علم میں اجتہاد کرے۔ لیکن اجتہاد میں چونکہ سارے لوگوں کی سوچ مساوی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایک عالم ایک فیصلہ کرتا ہے اور دوسرا عالم دوسرا فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا اختلاف ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے، دونوں کی سوچ الگ ہونے کی وجہ سے، ترجیحات الگ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر میں نکلے، کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فحضرت الصلاۃ وليس معهما ماء، تو نماز کا وقت آ گیا اور دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا فصلیا، تو دونوں نے پاک صعید سے، دھول سے، مٹی سے تیمم کیا اور دونوں نے نماز پڑھی، پانی نہیں تیمم کر کے نماز پڑھی، ثم وجد الماء فی الوقت، لیکن پھر دونوں کو نماز کا وقت ختم ہونے کے پہلے ہی، یعنی نماز پڑھ لی اور اب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ظہر کا وقت ہے تو عصر تک وقت وہ ہے، تو نماز تو پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد دونوں کو پانی مل گیا اور ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، اگلی نماز کا وقت آیا نہیں ہے، تو نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وقت ہی کے اندر ان کو پانی بھی مل گیا، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، اب دونوں میں اختلاف کیا ہوا، ایک نے کہا بھائی میں تو نماز پڑھ چکا ہوں تو میں واپس سے کیوں پڑھوں، دوسرے نے کہا کہ نماز کا وقت باقی ہے اور پانی مل گیا، تو اصل حکم کیا ہے، پانی سے وضو کرنے کا، پانی نہیں تھا اس لیے تیمم کیا، لیکن ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، اس کے اندر ہی پانی مل گیا، تو اصل واپس کیا ہے، وضو کرنا، تو اس نے واپس سے وضو کیا اور پھر سے نماز پڑھی، کیونکہ اس کو پانی مل گیا، اس نے سمجھا پانی ملا تو وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، وہ مجبوری میں تھا، مجبوری ختم ہوئی، ٹائم باقی ہے نماز کا، واپس سے نماز پڑھی، اور پہلے نے کیا کیا، کہا نہیں میں نے تیمم کا حکم تھا، تیمم کیا، نماز پڑھی، میری نماز ادا ہو گئی، جو شریعت کا حکم تھا وہ میں نے کیا، اب پانی مل گیا تو میں کیا کروں،
اب مسئلہ ختم ہو گیا، میری نماز ہو گئی، واپس پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا نہیں واپس پڑھنا چاہیے کیونکہ پانی واپس مل گیا، ٹیمپرری ختم، پرماننٹ شروع۔ اب دیکھیے اب کیا کہیں گے آپ؟ اب دونوں نے ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، دونوں کے دونوں سفر سے جب لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پورا واقعہ جو کچھ بھی ہوا اس کو بیان کیا۔ فقال للذی لم یعد، اب دو کیس ہیں، ایک نے واپس سے نہیں پڑھی، دوسرے نے واپس سے پڑھی۔ جس نے واپس سے نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا اصبت السنہ، تو نے جو کیا وہ سنت ہی کا طریقہ ہے، تیرا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ دوسرا کیا پھر بدعتی؟ نہیں۔ دوسرے سے کیا کہا؟ دوسرے سے کہا اور کہا کہ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، تیری نماز ہو گئی، ایک بار پڑھ لیا نا، واپس دہرایا نہیں پانی ملنے پر، تو جو تیمم سے پڑھا تھا وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَأَجْزَأَتْ صَلَاتُكَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، تیری نماز ہو گئی۔ اور وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، اور جس آدمی نے وضو کر کے واپس سے نماز دہرائی تھی اس سے آپ نے کہا تمہارے لیے 2 مرتبہ اجر ہے، پہلی بار جو شریعت کا حکم ادا کیا اس پہ بھی اجر ہے، دوسری بار جو نماز پڑھی وضو کر کے اس پر بھی اجر ہے، تو 2 اجر تم کو ملیں گے۔ اور پہلے سے کیا کہا؟ تم نے وہ کیا جو سنت کے مطابق ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام النسائی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا کریں گے اب دیکھیے ایسا بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں کیا کرنا چاہیے، تو ایک نے اجتہاد یہ کیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھی جائے، تو شرعی حکم یہی ہے، اب وہ نماز کافی ہو گئی، اس نے یہ سمجھا کہ اب واپس پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، اب ہم اگر اسی تیمم سے نماز پڑھیں گے تو ہوگی نماز، پانی ملا نا، تو پھر وہ بھی نہیں ہوئی، واپس سے پڑھنا پڑے گا۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ اب واپس سے نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ وضو جب ٹوٹ گیا تو نماز بھی وہ نہیں ہوئی جو پچھلے تیمم سے ہوا تھا، واپس دہراؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں آئے تو آپ نے کہا تم نے سنت کے مطابق کیا، تم کو ڈبل اجر ہے، تم کو 2 بار اجر ہے۔ تو آپ نے دونوں کو غلط کہا نہیں، لیکن پھر سوال علماء نے پوچھا کہ واقعی اس میں افضل کیا ہے؟ تو اصل عمل کس پر کرنا ہے؟ علیکم بھی، علماء نے کہا سنت یہی ہے کہ تیمم سے جب نماز پڑھی ہے تو وہ کافی ہو جاتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کسی نے اور پڑھ لیا تو اس کے لیے اجر ختم ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے نماز پڑھا اس کو اجر ملے گا، لیکن دوسری مرتبہ کون سی فرض ہے کہ نفل ہے؟ نفل ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ میں ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ادا ہوئی پہلی، تو دوسری کیا ہو گئی؟ فرض۔ ایک ساتھ 2 فرض پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی پڑھ رہا، پھر عشاء کی پڑھ رہا، پھر عشاء کی پڑھ رہا، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ پھر 6 ہو گئی نا۔ نمازیں کتنی ہیں؟ اپنی طرف سے کوئی 6 بنا سکتا اس کو، میں 2 فجر پڑھوں گا، 2 ظہر پڑھوں گا، 2 عصر، میں 10 پڑھوں گا، زیادہ ثواب، چلو خوشی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ تو پہلی نماز جو ہوئی وہ فرض ہے، کیونکہ پہلے سے آپ نے کہا تیری ادا ہو گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ ادا ہو جاتی ہے۔ اب بچی دوسری بار جو پڑھا وہ فرض ہے، اب وہ پڑھے گا وہ کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی، کیونکہ فرض ادا ہو چکی ہے، اب وہ فرض باقی ہے نہیں، اب وہ نفل ہو گئی۔ اپنی طرف سے فرض بڑھا سکتے نہیں بڑھا سکتے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں روزہ رکھوں گا رات تک، زیادہ بڑا روزہ رکھ رہا، میں کر سکتا ہے ایسا؟ جیسی سورج ڈوب گیا اس کا روزہ ختم، وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اپنے روزے کو، وہ بھوک کو لمبا کر سکتا ہے، روزے کو زیادہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جب یہاں سے رات آ جائے اور یہاں سے دن چلا گیا تو روزے دار کا روزہ ختم ہو گیا، مطلب روزہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا،
کہ 2-3 دن تک رکھ رہا ہو روزہ. روزہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے ہی سورج ڈوب گیا اس کا روزہ فقد افطر الصائم، روزے دار کا روزہ ختم ہو گیا، افطار ہو گئی. اب تو وہ کھا رہا ہے ورنہ روزہ تو ختم ہو گیا اس کا. آپ بتائیے روزہ ختم ہوا تو کھاتے یا روزے میں کھاتے؟ ذرا سوچو آپ اس کو. روزہ ختم ہوا تو کھاتے نا، روزے میں کھا سکتے تو روزہ تو ختم ہو گیا نا. اب تیری مرضی کبھی بھی کھا تو، روزہ تیرا اپنے آپ ختم ہو گیا. یہ نہیں ہوتا اللہ میں اپنا روزہ ختم کر رہا ہوں، روزہ ختم. جیسے ایک آدمی کی ہوا نکل جائے تو اب بولے وضو توڑنے کی نیت کرتا ہو، ہوا نکل گئی اس کی، بولے میں وضو توڑ رہا ہوں، وضو ٹوٹ گیا اس کا وضو اس کی مرضی کی تابع نہیں، ہوا نکل گئی وضو ٹوٹ گیا. سورج ڈوب گیا روزہ ختم. تو ایک آدمی فرائض میں اپنی طرف سے اضافہ تھوڑی کر سکتا ہے. جو حد اللہ نے مقرر کی ہے 5 نمازیں تو 5 ہی ہیں، 6 نہیں بنا سکتا آدمی اس کو کہ ہر نماز کو 2 مرتبہ پڑھے. یہ جائز بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی روزانہ ایسا کرنا شروع کرے. اس لیے کہ ایک دن میں یعنی ایک آدمی کو ایک نماز کو 2 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان صحابی کو وہاں پر اجتہاد پیش آیا اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، انہوں نے پھر سے دہرایا اس نماز کو، تو آپ نے کیا کہا، تمہارے لیے 2 اجر ہیں کیونکہ تم نے اجتہاد کیا اور تم نے ایک ساتھ 2 مرتبہ نماز پڑھی تو تم کو 2 اجر ہیں. لیکن سنت کیا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، ایک بار پڑھ لینا وہی نماز کافی ہے جو تیمم والی ہے. تو اس طرح سے بھی جس کو آپ اجتہاد اور استنباط، ایک حال ایک مسئلہ اس میں سوچنے کا طریقہ الگ الگ ہونے کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن یہ کب وہ واقعہ پیش آیا، وہ حالت پیش آئی، اب اجتہاد کرنا ہی پڑے گا، اب دوسرا آپشن نہیں ہے. تو اب اجتہاد کرنے میں بھی فرق ہو جاتا ہے کیونکہ دلیل اس وقت میں سامنے کوئی ایسی ہے نہیں جو فیصلہ دے دے. تو آپ کیا کریں گے، جب دلیل نہیں ہو تو اجتہاد کا راستہ کھل جاتا ہے. یعنی کسی مسئلے میں واضح دلیل اگر نہیں ہے تو معلوم علم میں کیا کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے کہ اجتہاد جب کریں گے ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی مسئلے میں تو ان کا اجتہاد سیم آئے گا سب کا، ہر ایک کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے تو ان کے اجتہاد بھی کیا ہوں گے، الگ ہوں گے، جیسے یہاں ہوا. تو اس وجہ سے بھی علماء کے فتاوی میں اختلاف ہوا ہے. ایسے کئی مسائل ہیں جن میں اجتہاد کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. اسی طرح سے اجتہاد اور استنباط میں فرق کی ایک اور مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی حکم کے لیے اجتہاد کرنے میں کیا معاملہ ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کی جنگ سے لوٹے تو آپ نے ہم سے کہا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی آدمی بنی قریظہ سے پہلے یا بنی قریظہ کے علاوہ کہیں اور نماز نہ پڑھے. تم میں سے اگر آدمی نماز پڑھے، کون سی، عصر کی نماز، تم نے عصر کی نماز بنی قریظہ ہی میں پڑھنا ہے. سمپل، ٹھیک ہے. اب صحابی کہتے ہیں فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ. اب یہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اب کچھ لوگ پہنچنے میں ایسا رفتار کم تھی، سواری کمزور تھی، دیر ہو گئی، جو بھی ہوا، اب کچھ لوگ بنی قریظہ میں پہنچے نہیں، راستے ہی میں عصر کا وقت ہو گیا. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنا اور کہیں نہیں. تو ہم نماز کا وقت ہو گیا عصر کا،
ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بنی قریظہ میں پہنچ کے ہی نماز پڑھیں گے۔ وقال بعضهم بل نصلی، کچھ دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، نماز تو پڑھنی پڑے گی، ہم تو پڑھیں گے۔ لم یرد منا ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ تھوڑی چاہا کہ ہم نماز قضا کر دیں۔ نماز قضا کرنا کوئی نیکی ہے؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی چاہا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، آپ نے کہا وہیں پڑھنا جا کے، مطلب یہ کہ جلدی پہنچو وہاں پہ، عصر تک پہنچنا ہے۔ اب نہیں پہنچ پائے بھائی مجبوری سے، تو کیا عصر چھوڑ دینا؟ نہیں، ہم عصر پڑھیں گے، راستے میں پڑھیں گے، اگرچہ بنی قریظہ میں ہم نہیں پہنچے لیکن ہم عصر پڑھ لیں گے کیونکہ وقت ہو گیا۔ کیونکہ مقصود اللہ کے نبی کا یہ نہیں تھا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، مقصود یہ تھا کہ پہنچیں، نہیں پہنچ پائے تو پڑھیں گے۔ وقال بعضهم بل نصلی، بعض نے کہا ہم پڑھیں گے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہم کو نماز سے روکنا نہیں تھا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف واحدا منہم، اب جب معاملہ سب بعد، اب جیسا جس نے کیا ویسا کیا، بعد میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ آپ نے کہا تم نے کیوں پڑھی؟ نہیں۔ تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں۔ نہ ان کو ڈانٹا نہ ان کو ڈانٹا۔ ایک اور روایت میں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک اور روایت جس کو امام البیہقی نے اور امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، اس میں اور تفصیل اس کی ملتی ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ فقال طائفة من المسلمین، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرد ان تدعوا الصلاۃ فصلوا، کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی چاہا تھا، آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تم نماز چھوڑ دو، پڑھو۔ کچھ لوگوں نے کہا وقال طائفة انا لفی عزیمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا من اثم، دوسروں نے کیا کہا دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پہ جا رہے ہیں، ہم پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے وہاں پہنچ کے پڑھنا، تو ہم نہیں بھی پڑھیں تو کوئی گناہ ہونے والا نہیں، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ یہ کہہ رہے ہیں ارے ٹائم ہوا نا پڑھنے کا، نماز کا ٹائم طے ہے، پڑھو۔ یہ مقصد نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نماز مت پڑھو ایسا تھوڑی چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز چھوڑو بولے کہ نبی نے نہیں، نماز چھوڑنے کی چیز تھوڑی ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو وہاں پہ، وہاں پہنچ کے پڑھو، یعنی اس ٹائم تک وہاں پہنچو۔ تو اس نے کہا نہیں، بولے کیا ہے پڑھنے کا تو بنی قریظہ میں پڑھنے کا، تو کچھ تو اسپیشل کیس ہے یہ، ہم نبی کے کام پہ نکلے ہوئے ہیں اور نماز اگر گئی بھی ہماری، حکم کس کا ہے؟ نماز پڑھو بھی کس نے بتایا؟ نبی نے، اور وہاں پہنچ کے پڑھو بھی کس نے بتایا؟ نبی نے۔ تو اگر وہاں پہنچنے میں دیری ہو رہی اور نماز چھوٹ رہی تو حکم کس کا پورا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے دل سے چھوڑ رہے نماز؟ نہیں، یہ نبی کے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں ہم، گناہ نہیں ہمارے اوپر۔ اب کس کو آپ الزام دیں گے؟ ان کو کہیں گے نافرمان جنہوں نے پڑھ لی؟ نہیں، وہ تو ایک عمومی حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر اس کے متعین اوقات میں فرض ہے، تو بول رہے فرض نماز ٹائم کے حساب سے، یہ سمجھنے میں تم کو تھوڑا سا پھیر ہو رہا ہے، اور یہ بولے نہیں نماز اپنے ٹائم پہ وہ سب صحیح ہے، لیکن اس معاملے میں الگ معاملہ ہے، یہ اسپیشل کیس ہے، اس میں آپ نے کہا وہاں پہنچ کے پڑھنا، تو وہاں پہنچ کے ہی ہم پڑھیں گے، جیسا بولے ویسا کریں گے، دونوں بھی صحیح ہے، کسی کو غلط بول سکتے آپ نہیں، تو ترجیح آپ دے سکتے ہیں کو دوسرے پر، لیکن غلط دونوں میں ہے۔ دیکھیے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اور کیا کہا ان لوگوں نے؟ وما علینا من اثم فصلت طائفۃ ایمانا واحتسابا وترکت طائفۃ ایمانا واحتسابا، تو ایک گروہ نے صحابہ میں سے اسی سفر میں ایک گروہ نے ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی نیت سے نماز پڑھی، اور دوسرے گروہ نے
ایمان کی بنیاد پر ثواب کی امید میں نماز چھوڑی، ہم نبی کا کام کر رہے بھائی، تو ہم نبی کی وجہ سے کر رہے ہیں، نبی کا حکم ہے اس لیے ہم کو ثواب ملے گا نبی کی بات ماننے کا، چھوڑو نماز چلو وہاں پہنچ کے پڑھیں گے، دیر ہوئی تو بھی صحیح۔ دونوں نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا۔ صحابی کہتے ہیں وَلَمْ يَعِبِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَدًا مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھی فریقین، دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی عیب نہیں لگایا۔ تم نے برا کیا، تم نے برا کیا، کسی کو عیب لگایا نہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہا، دونوں میں سے کسی کو بھی ڈانٹا نہیں۔ اس کو امام البیہقی نے الدلائل میں ذکر کیا ہے، دلائل النبوہ، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی طرح سے صحیح فقہ السیرہ میں شیخ الالبانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے اب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی دونوں اپنی جگہ صحیح تھے، ہاں یہاں پر راجح اور مرجوح کسی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن غلط کوئی بھی اس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں گناہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، ڈانٹنے جیسی کوئی چیز ہوتی تو آپ بتا دیتے، آپ نے کسی کو بھی برا نہیں کہا، لیکن علماء نے کہا کہ آپ نے برا کسی کو نہیں بولے، لیکن بہتر کیا تھا، تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں اس میں کہی ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر کچھ نے اجتہاد کیا، دیکھیے دو طبقے علماء نے یہاں ذکر کیے، یہاں ایک طبقہ وہ تھا جس نے دوسرے دلائل سے ملا کر اس دلیل کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس نے ترجیح اور یہ وہ سب کر کے پھر کہا کہ یہ پڑھنا چاہیے، لیکن دوسرا طبقہ تھا اس نے کہا نہیں، جیسا بولے ویسا کرنا، حدیث میں ایسا ہے نا ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو علماء نے کہا دیکھیے دو قسم کے طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جس نے اجتہاد کیا اور تفقہ سے کام لیا، اور دوسرا طبقہ ہے جس نے بعینہ حدیث کے الفاظ کی تعمیل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہا۔ لہٰذا اگر کوئی حدیث کے الفاظ پر عمل کرتا ہے تو ان کو بھی برا نہیں ہونا کہنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرے نصوص میں جمع کر کے اجتہاد کر کے فیصلہ کرتا ہے تو اس کو بھی برا نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی ظاہر دلیل سے وہ ٹکراتا ہو۔ تو اس میں دونوں کی گنجائش تھی، دونوں کی گنجائش تھی، کیونکہ یہ حکم خود نبی کا تھا، وہاں پہنچ کے پڑھو، تو کسی حکم کی مخالفت ہے یہ نہیں ہے، اس کو اسپیشل کیس سمجھ کے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اس کو خاص حکم سمجھ کے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیں، آواز دیں، نماز توڑنا جائز ہے کیا؟ کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے توڑ سکتا؟ نہیں توڑ سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز کو توڑنا نہیں چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو بلائیں تو اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ نماز توڑ دے اور جائے۔ اس لیے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ نماز پڑھتے رہے، نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے کہا میں نے بلایا کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تم کو پکارے تو لبیک کہو، آؤ۔ تو اگر ایک آدمی نماز پڑھ بھی رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں تو اس کو نماز چھوڑ کے جانا پڑے گا، کیونکہ اس کے نفل کے مقابلے میں نبی کا حکم فرض ہے، اس کا نماز پڑھنا کیا ہے؟ نفل ہے، اور نبی کا حکم ماننا، تو نفل اور فرض میں ترجیح کس کو دیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی وہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، مؤذن نے اقامت کے وقت میں کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یہ قیام نماز کا کس لیے ہے؟ سب کے لیے ہے، اب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر سنت فجر کی، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی سنت ہے اور یہ فرض ہے، اس کو چھوڑ کے اس کو ادھر آنا چاہیے۔ اور حدیث واضح اس کے لیے ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے یعنی جماعت
کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے. اقیمت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے. اللہ اکبر جیسے ہی کہے مکبر یا مؤذن، اس کی نماز اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ نماز چھوٹ گئی اس کی، جیسے ہوا نکل گئی ویسی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی. بہرحال فلا صلاۃ ہم یہی معنی علماء نے لیے. تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا اور بعض صحابہ نے ایک عمومی حکم پہ عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کچھ اور مطلب انہوں نے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دونوں کی نیت تعمیل کی تھی، دونوں کی نیت گناہ سے بچنے کی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی برا نہیں کہا. تو کبھی اجتہاد کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے دیکھی. اللہ رب العالمین ہم کو علماء کی قدر کرنے اور ان کے سلسلے میں بدگمان ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ سارے اسباب اور یہ روایت جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی سامنے بات یہ آتی ہے کہ واقعی ہم بھی اگر وہاں ہوتے تو ہم سے بھی ایسا ہی ہوتا. تو پھر علماء کرام کو جو اتنے بڑے متقی لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ پابندی سے عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ جان بوجھ کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ یعنی ان کے ساتھ میں خیر خواہی کو ترک کرنا ہے، ان کے حق کو تلف کرنا ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء، خصوصاً علماء حق کے سلسلے میں ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ کوئی بات ان کی اگر فتویٰ کتاب و سنت سے ٹکراتا دکھائی دے تو ہم اس فتوے کو چھوڑ دیں، لیکن ان کے بارے میں زبان درازی سے بچیں. اہل حق کے بارے میں، ہاں اہل بدعت، اہل خرافات جو بھی ہیں، ان کی غلط بات ہے تو ان کی تردید ڈٹ کے کریں، لیکن بدگمانی کی بنیاد پر کسی کو غلط قرار دینا یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ غلطی صحیح سے بھی ہوتی ہے، غلط سے بھی ہوتی ہے. تو صحیح عالم بھی بعض اوقات کسی مسئلے میں غلطی کرتا ہے، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ اہل حق میں سے ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اور بھی زیادہ برا ہے. ہم کو تو برے آدمی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، تو ہم اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کریں، یہ ہمارے برا ہونے کی دلیل ہے. یہ کیا چیز کی دلیل ہے؟ ہم برے ہیں. تو بعض اوقات ایک آدمی دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں اپنے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور بری بات تو یہ ہے کہ نہ صرف وہ بندوں کے نزدیک بلکہ خود اللہ کے نزدیک برا ثابت ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلے درس میں ہم اختصار کے ساتھ میں دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ آخری درس ہمارا وہ ہوگا، اس میں ہم یہ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد امتحان کی بات ہوگی کہ کورس تو ہو گیا ہمارا، اب ایک چیز لٹکتی تلوار سر پہ سب کے ہے اور وہ ہے امتحان. امتحان لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ لینا ہے. چلیے، کون جو فارم بھرے وہ بول رہے کہ جو دوسرے بول رہے ہیں؟ نہ لینا ہے بول کے جو لینا ہے بولے وہ غائب، اور بیچارے دوسرے ہم تو امتحان نہیں دینے والے تھے، جو بولے وہ غائب ہو گئے. تو جو لوگ امتحان دینے کے متمنی ہیں وہ لوگ کسی ذمہ دار کے پاس اپنا نام، فون نمبر اور اردو یا ہندی یا انگلش جو بھی ان کی زبان ہے لکھنے کی وہ لکھا دیں. اور اگر فارمز بھریں سب نے، کسی نے اگر فارم نہیں دیا ہے تو وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اگلا ایک ہفتہ بیچ میں ہمارے پاس ہے، اس میں یہ سب کر لے انشاءاللہ. اس کے اگلے ہفتے کب امتحان کب رکھنا ہے؟ چھٹی اس کے لیے چاہیے، پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، یا یہ ختم ہوتے ہی فوراً امتحان؟ ٹائم چاہیے اس کے لیے پڑھنے کے لیے، یا ایک دم تیاری ہے؟ ٹائم ایک ہفتہ بیچ میں چاہیے نا؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ اگلا ہفتہ اور اس کا اگلا ہفتہ ایک چھٹی اور ہوگی، یعنی اگلا ہفتہ ہمارا یہ درس ہوگا، اس کے اگلے ہفتے ایک درس ایسا ہی ہوگا ہمارا جو اس سے ہٹ کے ہوگا، یا اس کو ہم لوگ ریویژن کریں گے انشاءاللہ. چلے گا ویسا؟
اس میں آپ کے سوالات کچھ ہیں یا میرے سوالات کچھ ہیں، تو ہم لوگ تھوڑا سا جائزہ اس کا لیں گے. تو ایک ہفتہ ہم کو ملے گا، اس ہفتے میں انشاءاللہ ہم اس کی سی ڈی بھی دے دیں گے. جو ہمارا یہ پورا درس ہوا ہے اس کی سی ڈی بنا کر وہ سی ڈی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گی، تاکہ ایک ہفتہ بھر آپ کو ملے اور وہ پورے درس آپ سنیں، امتحان کی تیاری کریں، حدیثوں کو دلیلوں کو اچھے سے سمجھیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہفتہ بعد کے 2 چاہیے، ایک بس ہو گیا نا. تب جینیس لوگ ہیں آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ کو ملے گا اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ ریویژن کریں گے، اس میں ریویژن ہم لوگ کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی مزید تفصیل سامنے آئے گی. جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو بھی بتا دیں اور اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. جو بھی درس ہمارے ہوئے ہیں نوٹس آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید اس بارے میں بات کی جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.